بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں چند منٹ۔ اس کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے راحت وفا نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو پر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اسلم صاحب نے عاشر کو آفس چلنے کا اشارہ کیا تو چائے کا آخری گھونٹ بھر کے بولا، ابا آپ آفس جائیے، مجھے تو سائٹ آفس جانا ہے، شام تک واپسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر گھر پر ہی ملاقات ہوگی۔ اسلم صاحب بریف کیس اٹھا کر چلے گئے۔ عاشر نے برابر بیٹھی رائیہ سے کہا، رائیہ میرا بریف کیس اور ٹیبل پر رکھی فائل لے آؤ۔ جی اچھا، کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عاشر نے سلمیٰ بیگم اور ارشندہ پھپھو کو خداحافظ کہا اور باہر نکل گیا۔ رائیہ اس کے پیچھے تیزی سے بریف کیس اور فائلیں لے کر آوازیں دیتی باہر نکلی تو اس کے عاشر کی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے سلمیٰ بیگم آندھی اور طوفان کی طرح وہاں پہنچ گئیں اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں جھپٹتے ہوئے کہا، 1000 بار کہا ہے باہر جاتے ہوئے میرے بچے کو آوازیں نہ لگایا کرو اور مت سامنے آیا کرو۔ سنا نہیں کہ سائٹ آفس جا رہا ہے، شہر سے باہر؟ اس بغیر متوقع صورتحال پر رائیہ ہکا بکا رہ گئی، رنگ پیلا پڑ گیا، تحقیرآمیز جملوں پر آنکھیں برس پڑیں۔ عاشر سرخ چہرے کے ساتھ جھٹکے سے گاڑی کھول کر باہر نکلا اور چلایا، اماں اماں خدارا، ایک بار ہی اس منحوس کو پھانسی پر لٹکا دیجیے، اس کو بار بار کیوں کند چھری سے ذبح کرتی ہیں آپ؟ گلا دبا دیں، خدا کی قسم یہ چپ چاپ مر جائے گی۔ بکو مت، ساری عمر بزرگوں سے سنا ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے ایسے لوگوں سے نہیں ملتے جو بھاری ثابت ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے ڈپٹ کر بیٹے کو تعویل پیش کی۔ کون سے بزرگ ہیں وہ جو اسلامی احکامات سے بدعتیں نکالتے ہیں؟ اماں کس راستے پر چل رہی ہیں آپ؟ کوئی انسان کسی کے لیے کبھی بھی ہلکا بھاری نہیں ہوتا، اللہ کے ناموں میں کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ بس کر دیں پلیز، رخشندہ پھپھو سے لے کر اب تک بہت اللہ تعالیٰ کو خفا کر چکی ہیں آپ۔ عاشر دکھ اور افسوس کے ساتھ بولتا چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم بیٹے کی باتیں سن کر رونے لگیں۔ ہائے ہائے، یہ دن بھی آنے تھے، اپنی اولاد ہی مجرم قرار دینے لگی۔ وہ زار و قطار رونے لگیں۔ رائیہ تو آنکھیں صاف کرتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ تب ایسی صورتحال میں عاشر نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تحمل سے کہا، اماں پرانے لوگ غلط سوچتے تھے، انسان منحوس نہیں ہوتے، آپ تو میری پیاری اماں ہیں، کیوں نہیں سمجھتی؟ رائیہ معصوم ہے، بے قصور ہے، رخشندہ پھپھو کا کوئی جرم نہیں ہے، آپ اعلیٰ ظرفی سے سوچیں، اور رائیہ تو اب آپ کے عاشر کی خوشی ہے، اسی لیے تو فکر مند رہتی ہوں کہ کہیں تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ سلمیٰ بیگم نے جلدی سے اس کے پیشانی چوم لی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، آپ سوچیں کہ کیا انسان موت اور زندگی پر قدرت رکھتے ہیں؟ وہ کافی نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تب سلمیٰ بیگم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بس ایک طرف کو چل دیں۔ عاشر سخت کبیدہ خاطر ہو کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا، مگر سارے راستے وہ سخت اضطرابی اور اضطراری کیفیت میں موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ شادی کے شروع میں اس کا خیال تھا کہ اماں کا رویہ دھیرے دھیرے تبدیل ہو جائے گا، مگر 7 ماہ گزرنے کے باوجود ان کے رویے میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اب اسے اس دن، اس گھڑی کا انتظار تھا جب اللہ رائیہ کی کوکھ ہری کر دے۔ شاید اس خوشی کی خبر سے ان کے خیالات بدل جائیں، مگر تاحال ایسی کوئی خوشی بھی نہیں ملی تھی۔ تاہم اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید تھی کہ اللہ اسے اس کی پیاری رائیہ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اماں آپ کو یہ خوشخبری ضرور تبدیل کرے گی۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی اور فیکٹری کے مین گیٹ سے گاڑی اندر داخل کی۔ عاشر کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ ہوا یوں کہ ثانیہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ 2 ہفتے کے لیے گھر رہنے کو آئی۔ دراصل اس کا شوہر کامران کسی دفتری کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا تھا، لہٰذا وہ ثانیہ کو میکے چھوڑ گیا۔ رائیہ رات سے طبیعت خراب محسوس کر رہی تھی، مگر چپ چاپ صبح سے کام میں جٹی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد ثانیہ نے کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کرائی، اس کے کپڑے سوٹ کیس سے نکلوا کر ہینگروں میں لٹکا کر الماری میں لٹکوائے۔ چمپا اس کی مدد کر رہی تھی۔ ثانیہ نے اسے منع کیا، مگر چونکہ یہ سلمیٰ بیگم کا حکم تھا اس لیے سخت طبیعت کی خرابی کے باوجود کام کرا رہی تھی۔ ابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری رہتی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈال کر جلدی سے کمرے کے باہر نکلنا چاہا
تو چکرا کر قالین پر گر گئی۔ چمپا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، بھاگ کر سب کو بتایا۔ رخشندہ ثنیا بھاگی آئیں۔ سلمیٰ بیگم تو ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ ان کے آنے تک تو ڈاکٹر جلیس رائیا کو دیکھ کر جا چکے تھے۔ ان کے خیال میں رائیا کو گائناکالوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ ثنیا اور رخشندہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بے چینی سے سلمیٰ بیگم کا، عاشر کا اور اسلم صاحب کا انتظار کرنے لگیں۔ خلاف توقع سلمیٰ بیگم یہ خوشخبری سن کر کافی خوش ہوئیں، مگر ان کی خوشی سے بھی رائیا کے لیے دبا دبا سا دکھ ہی دکھ تھا۔ رائیا کے چہرے پر کھلے گلاب کا ان کا یہ جملہ سنتے ہی مرجھا گئے۔ اللہ میرے عاشر اس کے بچے کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بظاہر تو یہ دعا یہ جملے تھے، مگر دائیں بائیں موجود سب ہی دزدیدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ رائیا نے رخشندہ کے اشارے پر آنکھوں میں آئی نمی کو بناوٹی مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ اللہ ماں اور بچے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ رخشندہ نے پہلی بار اپنے اندر اس خوشخبری کے باعث جو قوت سی محسوس کی، اس کو استعمال کیا تو سلمیٰ بیگم نے کڑوا سا منہ بنا کر کہا، بس حفاظت ہی کی تو فکر ہے اماں، حفاظت کرنے والے کو جب کسی بات کی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ثنیا کو ماں کی بات اچھی نہ لگی تو دھیرے سے بولی، اللہ تو ہے مگر میں ایک ماں ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے رات دن اسی کی فکر لگی رہتی ہے، انہوں نے تنک کر جواب دیا۔ تو اسلم صاحب سے برداشت نہ ہوا، کیسی باتیں لے کر بیٹھی ہو، کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو، خوشی کی گھڑی میں بھی انگارے برسانے سے باز نہیں آتی، رائیا بھی ماں بننے والی ہے، اس کے لیے بھی خیر مانگو، اس کے لیے آپ سب خیر مانگیں، وہ تلخ سے لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ تب اسلم صاحب نے رائیا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے پیار بھری تسلی دی، بیٹا اس کی بات کا برا نہ منانا، بس وہمی ہو گئی ہے، دیکھنا بچے کی جانے کی دیر ہے، اس کا رویہ بدل جائے گا۔ تب رائیا نے صدق دل سے انشاءاللہ کہا، اس کو سچ مچ زندگی میں خوشیوں کی کرن دکھائی دینے لگی تھی۔ خوش تو وہ عاشر کو پا کر بھی تھی، مگر اس خوشی کے درمیان سلمیٰ بیگم حائل تھیں، وہ سہمی ہوئی چڑیا کی مانند ان کے رحم و کرم پر تھی۔ رات عاشر نے بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور باہوں میں اسے بھرتے ہوئے سرگوشی کی، جناب آج تو آپ کھلتا ہوا گلاب نظر آ رہی ہیں۔ شاید اس لیے کہ میں بہت خوش ہوں، وہ دھیرے سے بولی، آج خوش ہیں نئے مہمان کی وجہ سے، اور ہمارا مقام کیا ہے حضور؟ عاشر نے اس کے رخسار پر ہونٹ رکھتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ یہ خوشی بھی تو آپ کی وجہ سے ہی ملی ہے، مگر مجھے تو یہ خوشی تمہاری وجہ سے ملی ہے، اب اماں بالکل تبدیل ہو جائیں گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے خدشے سے پر انداز میں کہا۔ اماں دل کی بری نہیں ہیں، بس اتفاقات کو یقین بنا کر ایسی ہو گئی ہیں۔ عاشر نے ماں کی طرف سے اس کو خوف سے نکالنے کی کوشش کی۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے اللہ نے بڑا حوصلہ دے رکھا ہے، میں ان کی طرف سے بدگمان نہیں ہوں۔ تھینک یو رائیا، اگر تم اتنی صابر اور شاکر نہ ہوتی تو میری زندگی کس قدر حرام ہو جاتی، عاشر نے تشکر بھرے انداز میں اسے خود سے بہت قریب کرتے ہوئے کہا۔ رائیا نے پرسکون ہو کر آنکھیں مون لیں۔ اس کے بعد سلمیٰ بیگم کے رویے میں کچھ تبدیلی آئی ضرور، مگر اس تبدیلی کا سبب وہ ننھا مہمان تھا جو رائیا کی کوکھ میں تھا۔ اس کے لیے سلمیٰ بیگم بے قرار بھی تھیں اور فکر مند بھی، چاہتی تو یہ تھیں کہ بچہ رائیا کی کوکھ سے نکال کر کہیں اور محفوظ کر دیں۔ انہیں رائیا کی طرف سے وہم نہیں، یقین سا تھا کہ وہ خوش بخت نہیں ہے، اس کی اور رخشندہ کی بیوگی کا جرم وہ معاف کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ اب تو انہیں پوتا پوتی کی فکر دامن گیر تھی۔ بڑی دیر سے وہ یہی سوچ رہی تھیں کہ ثنیا نے انہیں چونکا دیا۔ اماں کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ہاں بس بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اماں ابھی تو بچے کے آنے میں بڑے دن ہیں، آپ ابھی سے فکر میں پڑ گئیں۔ ثنیا نے ماں کی بات ہنسی میں اڑائی، تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، یہ میرے عاشر کا وارث ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو ثنیا کے برابر بیٹھی وجیہہ نے کہا، اماں توہم پرستی میں تو آپ نے غیر مسلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آپ کو رائیا بھابھی کا تو ذرا بھی خیال نہیں، گائناکالوجسٹ کے پاس بھی عاشر بھائی اور رخشندہ پھوپھو لے کر گئے ہیں، مسلسل کام کاج میں لگی رہتی ہیں، محبت کے دو بول آپ ان سے نہیں بولتی، جانے آپ کی تنگ نظری کا انجام کیا ہوگا؟ وجیہہ زبان زیادہ چلنے لگی ہے، ماں میں کیڑے نظر آنے لگے ہیں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، چلو جاؤ جا کر پڑھائی کرو۔ انہوں نے اسے بری طرح لتاڑا کہ وجیہہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ثنیا بھی اٹھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اسے ہدایت کی، رائیا سے کہو کہ کام تمہارے بغیر بھی ہو جائیں گے،
آرام کا خیال کرے۔ جملے اور لہجے کی تلخی پر ثانیہ نے افسردگی سے ماں کو دیکھا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں رائیا دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے رائیا کو مسکرا کر آرام کرنے کی غرض سے بمشکل اصرار کر کے کمرے میں بھیجا اور خود کھانا بنانے لگی۔ پھر جتنے دن ثانیہ میکے میں رہی رائیا کو اس نے تنکا بھی نہیں ہلانے دیا۔ سلمیٰ بیگم کو یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا لیکن کچھ سوچ کر خاموش تھیں۔ رائیا کے لیے خاموشی باعث اطمینان بھی تھی اور باعث تشویش بھی، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے لیے خاموش مہربان بنی ہوئی تھی۔ ثانیہ کامران کی واپسی پر سسرال چلی گئی تو رخشندہ وجیہہ نے سب کام کاج سنبھال لیے۔ وجیہہ آج کل یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ دن دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے خاموشی سے بچے کے لیے بہت سی خریداری کر لی تھی۔ رائیا کو تشویش بھرے انداز میں دیکھتی اور پھر اس کے قابل رشک صحت اور رعنائی دیکھ کر مطمئن ہو جاتی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام سو کر اٹھی تو نہانے کی غرض سے واش روم کا رخ کیا۔ چند لمحوں بعد ہی جانے کس طرح قدم لڑکھڑائے کہ وہ اوندھے منہ فرش پر گر گئی۔ اس کی دلخراش چیخ سن کر عاشر بیڈ سے چھلانگ لگا کر واش روم تک پہنچا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے دھڑ دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا مگر رائیا تو ہوش و حواس کی دنیا میں نہیں تھی۔ عاشر نے پوری قوت سے دھکا دے کر لاک توڑ ڈالا۔ فرش پر رائیا بے سود پڑی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بمشکل تمام اسے اٹھایا۔ گھر کے سب لوگ اس کی چیخ و پکار پر کمرے میں آ گئے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ عاشر نے گاڑی میں ڈالا۔ سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ رخشندہ بیٹی کا سر گود میں لے کر بیٹھیں تو سلمیٰ بیگم نے فوراً گردن گھما کر طنزیہ جملہ پھینکا، اللہ خیر رکھے، جس دن بچہ خیر و عافیت رائیا کی کوکھ سے جنم لے گا تو میں تو اس دن سکھ کا سانس لوں گی۔ اماں کچھ تو موقع کی نزاکت سمجھا کریں، عاشر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ بس زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، اور ہاں اپنے بچے کی خیریت کی دعا کرو۔ سلمیٰ بیگم نے تنگناک لہجے میں بیٹے کو لتاڑا۔ عاشر صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ ایسے میں رخشندہ نے دل ہی دل میں بچے اور اپنی بیٹی کی خیریت کی دعائیں شروع کر دیں۔ دعائیں قبول تو ہوئیں لیکن صرف رائیا کی سلامتی کی۔ باقی بچہ بچانے میں ڈاکٹر ناکام ہو گئے۔ تب رائیا پتھر کی بت بن گئی، آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ گئی۔ سلمیٰ بیگم زہریلی نگاہوں سے دیکھ کر گھر جا چکی تھی۔ عاشر، وجیہہ اور رخشندہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اندر سے سب ہی خوف زدہ تھے مگر اس کا دل رکھنے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے عاشر کی بھیگی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، کیوں پریشان ہو؟ عاشر نے اس کا دبلا پتلا سفید ہاتھ جو اس وقت سرد پڑ گیا تھا دھیرے سے دباتے ہوئے کہا، میں سچ مچ منحوس ہوں۔ وہ چلائی۔ رائیا بی ریلیکس، عاشر نے کہا، قیامت آ گئی اور آپ کہتے ہیں میں ریلیکس رہوں؟ حوصلہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور مومانی جان، وہ خوف سے زرد پڑ گئی۔ دیکھو آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ وجیہہ نے کہا۔ وہ چپ ہو گئی مگر اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ رخشندہ بھی گہری سوچ میں غلطاں تھیں، خوف زدہ تھیں۔ خوف سامنے آ گیا۔ سلمیٰ بیگم نے ذرا کسی بات کا خیال نہ کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ ان کا فیصلہ سن کر سب چکرا سے گئے۔ عاشر، وجیہہ، اسلم صاحب سراپا احتجاج بن گئے۔ سلمیٰ بیگم اتنے کٹھور نہ بنو، بچے کی وجہ سے رائیا کے لیے طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ مجھے اپنے بچے کی فکر لاحق ہے، میں اپنا عاشر نہیں گنوانا چاہتی۔ سلمیٰ بیگم، کچھ تو خوف خدا کرو، کس قدر جاہلانہ سوچ ہے تمہاری، اسلم صاحب نے گرجدار آواز میں کہا تو تل ملا گئیں۔ آپ مجھے جاہل کہیں یا بے وقوف، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی ہر شے سے زیادہ پیاری ہے۔ ہر ماں کو ہوتی ہے مگر کسی ماں کے اختیار میں زندگی موت نہیں۔ رائیا کو مجرم کیوں ٹھہراتی ہو؟ اسلم صاحب نے کافی سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا رہی، بس اللہ کے واسطے میرے بچے کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے سہمی ہوئی رائیا کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ اماں کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ہم دونوں ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ عاشر نے دھیرے سے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تڑپ اٹھے۔ یہ علاج ہے؟ انہوں نے سرزنش کی۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو سر کس پر برسیں گی؟ عاشر نے زرد سی رائیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اماں کا صدمہ تازہ ہے، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گی۔ رائیا نے سب کو اداس اور دل گرفتہ دیکھ کر کہا، سلمیٰ بہت ضدی عورت ہے، اسے سمجھانے کی کوشش میں میری تو عمر صرف ہو گئی۔ اسلم صاحب نے طویل سرد آہ بھری
बाबा आप परेशान ना हो, अम्मा को इस बार मैं समझाऊंगी, वजीहा ने कहा। तो रखशंदा ने भतीजी को प्यार से गले लगा लिया। मगर सलमा बेगम को ना समझना था ना समझी, वो अपने इरादे पर डटी हुई थी। किसी किस्म की लचक इनके रवैये में नहीं थी। हर बात के जवाब में इनका एक ही मुतालबा था कि राया मेरे आशिक के लिए भारी है, इसे इत्तला देकर भेजना होगा। इस हट दर्मी और सफाकी पर राया और रखशंदा तो पत्थर की मूरत बन गई थी। आशिक ने घर आना ही छोड़ दिया। वजीहा कमरे में बंद हो गई। तब असलम साहब ही कशीदा माहौल में जिंदा नजर आते थे, लेकिन 3-4 रोज़ के बाद गोया इनकी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो भी अपने कमरे में बंद हो गए। इनकी खामोशी भी राया और रखशंदा को ही खल रही थी। दोनों खुद को सचमुच कसूरवार समझ रही थी। राया के चेहरे का सवाल रखशंदा की वीरान आंखों में जवाब की शक्ल में मौजूद था। तभी तो राया का सर अपनी गोद में रख के उन्होंने धीरे से खबरदार किया, राया, जिस तूफान को तवील अरसे से मेरी सब्र आमेज खामोशी ने रोक रखा था, वो टला नहीं, आ चुका है। मुक़द्दर की सख्ती हम दोनों को हमेशा की तरह बर्दाश्त करनी है। हमने इस घर का नमक खाया है। नमक हलाली का तकाजा है कि हम परदेसी हो जाएं। जो भी बचा है, इसी को समेट कर इस घर की खुशी की खातिर कहीं दूर चले जाएं। रखशंदा की बात सुनकर राया के कमज़ोर तन में रूह फड़फड़ा उठी। लब कँपाए। मगर अम्मी, आशिर तो कब का जा चुका है। 3 दिन से वो घर नहीं आया। समझो ना, वो माँ का हुक्म टाल सकता है और ना तुम्हें रुख़्सत करने का हौसला रखता है। वो कमज़ोर पड़ गया है। ऐसे में इसका सहारा बनो, इसके फैसले की क़ुव्वत बनो। रखशंदा ने इसे इतनी सादगी से कहा कि वो खामोशी से आंसू बहाने लगी। अम्मी, आशिर के बिना मैं क्या करूँगी? वही जो तुम्हें करना चाहिए। मगर आशिर बेबस है, असलम भैया की तरह। वो कमरे में बंद हैं और आशिर घर से बाहर। फ़र्क इतना सा है। रखशंदा ने इसके बालों में उंगलियां फेरी। इसने डबडबाती आंखों से माँ को देखा। इस गुफ्तगू के बाद रखशंदा ने अपने और इसके कपड़े कुछ और मुख्तसर सा सामान इकट्ठा कर लिया। जाने की इजाज़त लेने के लिए वह असलम भाई के कमरे में आई तो उन्हें देखकर तड़प उठी। वो बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। हिम्मत ना पड़ी, वापस कमरे से बाहर निकली। मगर इसी वक्त सलमा बेगम अपने कमरे से रोती हुई बाहर निकली तो घबरा कर दोबारा कमरे में दाखिल हो गई। रख्शी, आ जाओ, बेफिक्र होकर आ जाओ, असलम भाई की कमज़ोर सी आवाज़ उभरी। वो सलमा भाभी। रखशंदा सख्त घबराई हुई थी। मेरे वजूद की बोतल से सलमा नामी जिन हमेशा के लिए निकल गया है। 36 बरस गैर मर्ई क़ुव्वत के ज़ेर असर जंग लड़ी है मैंने, अभी चंद मिनट पहले ही निकाला है। वो निराश से तकिए पर सर रख कर बोले, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। रखशंदा की अपनी हालत गैर हो रही थी। सलमा की ज़िद ने मेरे आशिर पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तुम दोनों को दरबदर होना था। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद मैंने सलमा पर घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाय, मैं मर गई। यह आपने क्या किया? खुदा के लिए असलम भाई, होश के नाखून लें। सलमा भाभी इस उम्र में कहाँ जाएंगी? रखशंदा बाकायदा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए भाई को समझाने लगी, मगर वो कर्ब से मुस्कुराए। वहीं जहाँ राया को जाना था, तुम्हें जाना था, इसे भी तो पता चले कि वो मनहूस है, भारी है। कागज़ का पुर्जा लेकर जहाँ भी जाए, इसको लोग बताएं कि सलमा है, रखशंदा है या राया। इनकी बात सुनकर रखशंदा पर सख्ते किसी कैफियत तारी हो गई और कमरे में दाखिल होती वजीहा ने लड़खड़ाते कदमों को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया।